ابو نعیم امام ابو نعیم اس حدیث کو لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ذکر جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ذکر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور پھر اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مالک بن دینار، حضرت مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے کہ اللہ بندے کو ذکر کی توفیق دے دے، اللہ بندے کو ذکر کی توفیق دے دے۔ یعنی جب بھی اللہ سے دعا مانگو یہ مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق دے دے، اور جب تمہارا دل ذکر میں لگ جائے، جب تمہیں ذکر کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم کے ہاں کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ قیامت کے دن سب سے اونچا درجہ کس عمل کا ہوگا؟ اللہ کریم کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر، اور جب تجھے موت آئے اس وقت بھی تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، جب مرے تو اس وقت بھی تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو تیری اس وقت بھی زبان پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جب ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اور جب مرو تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کہ جب مرو تو اس وقت بھی تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذاکر مرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرنے والا مرتا ہے تو عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پر بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس پر وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اور پھر آگے عالم برزخ میں بھی اللہ کے ذاکر کا یہ مقام ہے، اور یہ مقام ملے گا اس کو اللہ کی جانب سے جس کا حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب رب سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو اللہ کے عرش کے نور میں غوطہ زن ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل کیا یہ فرشتہ ہے؟ جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا جبریل کیا یہ نبی ہے؟ جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بلا مبالغہ انبیاء اس سے افضل ہے، لیکن نہیں یا رسول اللہ یہ نبی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل پھر یہ ہے کون؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اے انسان دنیا میں ہر وقت اللہ کا ذکر کر، جب تو دنیا سے جائے گا تو اللہ کریم تجھے اپنے عرش کے نور میں غوطہ زن فرمائے گا، اپنے عرش کا نور تجھے عطا فرمائے گا۔ پھر صرف عالم برزخ میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے ذاکر کی یہ عزت حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک خوف زدہ ہوگا، لیکن اللہ کے ذاکر کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ایک جماعت ہوگی وہ مسکراتے مسکراتے جنت میں جا رہی ہوگی، وہ مسکراتے مسکراتے جنت میں جا رہی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں وہ میدان محشر جہاں ساری مخلوق پریشان ہوگی، جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوگا وہ ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ محمد، یا رسول اللہ